اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالعہ قرآن کورس کے ماڈیول ایمانیات کا باب توحید ہمارے زیر مطالعہ ہے۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 16 ہے اور ہم الہ کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں۔ الہ کے سلسلے کا یہ ہمارا چوتھا لیکچر ہے۔ قرآن حکیم کی 14ویں سورت ابراہیم کی آیت 52 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ وليعلموا انما هو الہ واحد وليذکر اولو الالباب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بلاغ للناس، یہ جو قرآن حکیم ہے یہ لوگوں کے لیے اعلان ہے، ایک خبر ہے جو پہنچا دی گئی ہے، وَلْيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرایا جائے، وَلْيَعْلَمُوا، اور تاکہ وہ معلوم کر لیں کہ انما هو الہ واحد، کہ وہی ایک معبود ہے، وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ عقل مند نصیحت حاصل کریں۔ اس آیت میں بھی الہ کی وضاحت کر دی گئی کہ یہ جو قرآن ہے یہ لوگوں کے لیے ایک خبر ہے، ایک اعلان ہے، ایک پیغام ہے جو لوگوں کو ڈرا رہا ہے، لوگوں کو اس بات کی طرف متوجہ کر رہا ہے تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں۔ اور یہ بات عقل مندوں سے کہی جا رہی ہے کہ وہ نصیحت حاصل کریں، بے وقوف نصیحت نہیں پکڑتے، اور جب معاشرے زوال کا شکار ہو جائیں تو اکثریتی طبقہ بے وقوف ہوتا ہے، وہ عقل کا راستہ چھوڑ دیتا ہے، اسے عقل کی بات تو سمجھ ہی نہیں آتی، سیدھی سیدھی بات اسے سمجھ نہیں آتی۔ تو اس لیے زوال یافتہ معاشرے میں اہل عقل کو ہی نصیحت کی جاتی ہے، اور جو اس نصیحت کو حاصل کر لیتا ہے وہ کامیابی کے رستے کی طرف چلتا ہے، وہ ایک خدا کی عبادت کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اسی کی بندگی کرتا ہے، اور وہ تمام انسانوں کی ہدایت کے راستے کو اختیار کر لیتا ہے۔ تو اب یہ جو قرآن حکیم ہے یہ تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے، یہ کتاب انسانیت ہے، جو اس کو پکڑ لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو اس کے قانون کو اختیار کر لے گا قرآن اس کے لیے خوشخبری سناتا ہے کہ یہی لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں، یہی لوگ آخرت میں بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ انسانی تاریخ کامیاب لوگوں سے بھری پڑی ہے، تو اس لیے کامیاب لوگوں کا راستہ ہی اختیار کرنا چاہیے اور کامیاب لوگوں کا ہی مطالعہ کرنا چاہیے۔ زوال کے دور میں حق بات کو تلاش کرنا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے، وہاں پر مادیت پرستوں کی مثالیں دے کر بات کو سمجھایا جاتا ہے، وہاں پر کامیاب ان لوگوں کو بتایا جاتا ہے جو مال و دولت اور پیسے والے ہوتے ہیں، جو طرح طرح کے طریقوں سے پیسہ کماتے ہیں، جو لوگوں کو بیوقوف بنا کر پیسہ کماتے ہیں اور بیوقوف بنا کر غیر فطری اصولوں پر پیسہ کمانے، دولت اکٹھا کرنے کا راستہ دکھاتے ہیں، اور چند رسمی اعمال کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بخشوانے کا راستہ دکھاتے ہیں۔ تو اس لیے عقل مندوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ سیدھے راستے کی طرف آؤ، جس سے کل معاشرے کی کامیابی اور پھر تمام انسانوں کی کامیابی کا راستہ ملتا ہے۔ تو اس لیے انسانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے اس واضح پیغام کو سمجھیں، قرآن کے اس پیغام کو سمجھیں، کیونکہ یہ الہ واحد کا پیغام ہے جو تمام انسانوں کا
معبود ہے، قابل پرستش ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ذات، کوئی اور چیز، کوئی اور ہستی پرستش اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اسی میں انسانی عظمت ہے۔ اس سے کم تر کسی چیز کے آگے جھکنا، کسی اور الہ کے قانون کو ماننا، یہ دراصل انسانوں کی توہین ہے۔ قرآن حکیم کی 16ویں سورت سورۃ النحل کی آیت 22 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا معبود اکیلا معبود ہے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ، پھر جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، قلوبہم منکرۃ، ان کے دل نہیں مانتے، وہم مستکبرون، اور وہ تکبر کرنے والے۔ اس میں ایک اور انداز سے اللہ کی وحدانیت کی طرف متوجہ کیا گیا ہے اور ان کے منکرین کے ایک اور رویے کو واضح کیا گیا ہے جو خدا کو ایک نہیں مانتے۔ تو اصل میں اس میں یہ بات کہی گئی کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی وہ اپنے آپ کو کسی کے آگے جواب دہ نہیں سمجھتے، تو پھر وہ ایک معبود کو کیوں تسلیم کریں گے؟ اصل میں وہ اس معبود کے قانون کے منکر ہیں، وہ کسی قانون کو نہیں ماننا چاہتے۔ وہ ایک سے زائد معبود بھی اس لیے گڑھ لیتے ہیں کہ ان معبودوں کے نام پر وہ اپنی من مرضی کی بات کہتے ہیں۔ تو اب ایک معبود نے، جو ہمارا ایک خدا ہے، اس نے تو ایک قانون دیا ہے اور پورا معاشرہ اس قانون پر استوار ہونا چاہیے، جبکہ یہ لوگ ایسے متکبر ہیں کہ اپنے آپ کو خود طاقت کا مرکز سمجھ لیتے ہیں اور پھر اپنی مرضی کے خدا بنا لیتے ہیں اور پھر لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ ان خداؤں کو مانیں۔ تو دراصل وہ اس قانون کا انکار کر کے اپنے تکبر کے رویے کے ساتھ اپنی من مانی تشریح کر کے اپنے گڑھے ہوئے خداؤں کو تسلیم کرواتے ہیں۔ اور یہ تب ان کا اصل میں یہ رویہ اس لیے ان کے اندر پیدا ہوا، قانون کے انکار کا رویہ ہمیشہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے جو اپنے آپ کو جواب دہ نہیں سمجھتا۔ جو اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتا ہے وہ خود کو کسی قانون کا پابند بناتا ہے، اور جو کسی قانون کا پابند نہیں بنتا تو اس میں سب سے بڑا رویہ وہ تکبر کا آتا ہے۔ تو اس لیے یہ لوگ، ان کا پہلا رویہ یہ انکار کرتے ہیں، اور انکار کرنے والا رویہ یہ ان لوگوں میں پیدا ہوتا ہے جن میں تکبر کا مرض پیدا ہو جائے۔ سورۃ النحل کی آیت 51 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیای فارہبون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وقال اللہ، اللہ نے کہا ہے، لا تتخذوا الہین اثنین، کہ دو معبود نہ بناؤ، انما ہوا الہ واحد، وہ ایک ہی معبود ہے، فإیای فارہبون، بس مجھ ہی سے ڈرو۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، اور اس سے پہلے آیت میں یہ بات بتلائی گئی کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب اللہ سے ڈرتی ہیں، اور جب تمام آسمانی یعنی فرشتے اور زمینی مخلوقات، یعنی جتنے بھی چرند پرند، جتنی بھی مخلوقات ہیں، وہ سب کی سب اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہیں جو اس پورے جہان کا مالک ہے۔ اور جب وہ سب چیزیں ایک رب کے آگے سجدہ کرتی ہیں تو پھر
یہ دو معبود کا تصور دوسرا شریک کہاں سے آ گیا؟ یہ انسان جو خود شعور رکھتا ہے، اس نے یہ دوسرا خدا کہاں سے گھڑا؟ دراصل جو دو خداؤں کا تصور رکھتے ہیں وہ اصل خدا کی حقیقت سے ہی ناواقف ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ جو توحید جس خدا کے تصور کی بات کرتی ہے، یہ دو خداؤں کا تصور رکھنے والے اس ایک خدا کو نہیں مان رہے جتنی قوت اور طاقت کا وہ مالک ہے، ورنہ انہیں دو خداؤں کی طرف ان کا تصور جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ دنیا میں اصل میں انسانوں کو جو رنگا رنگی ہے، جو ایک تغیر پذیری ہے، یہ انسانوں کو سمجھ نہیں آتی۔ دنیا میں ایسے مذاہب بھی رہے اور اب بھی موجود ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ ایک نیکی کا خدا ہے اور ایک برائی کا خدا ہے۔ وہ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ نیکی اور برائی یہ ایک اچھے خدا سے پھوٹتی ہے۔ وہ اس بات کو، اس فلسفے کو سمجھ ہی نہیں پاتے، اور اس طرح وہ سمجھتے ہیں کہ ایک خدا اچھائی کا ہے اور ایک خدا برائی کا ہے۔ یہ زرتشتوں کے ہاں، جو زرتشت مذہب ہے، مجوس کا مذہب، اہل مجوس کا مذہب، یہ ان کے ہاں تصور پایا جاتا تھا۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے جو سچا خدا ہے، اس نے تمام چیزیں اچھائی پر پیدا کی، لیکن جب کوئی چیز اپنے ماحول سے ہٹ جاتی ہے تو دوسرے ماحول کے اندر جا کر وہ شر بن جاتی ہے، یا ایک چیز جس استعمال کے لیے بنی اسی کا غلط استعمال اسے شر بنا دیتا ہے، جبکہ وہ چیز خود اپنی حقیقت میں خیر ہوتی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز ایک سسٹم، ایک نظم و نسق سے جڑی ہوئی ہے۔ معاملات اس وقت متاثر ہوتے ہیں جب اسے اس کے اصل مقام سے ہٹایا جاتا ہے، اور اسی چیز کو بنیادی طور پر ظلم کہا جاتا ہے کہ کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دیا جائے۔ اب انسانی معاشرے کے اندر انسانوں کے اوپر ایک اچھا نظم و نسق ہونا، ان کے حقوق کا ملنا، یہ ایک بنیادی چیز ہے، اور اگر حقوق کو توڑ دیا جائے تو اسی معاشرے کو ایک ظلم کا معاشرہ کہتے ہیں۔ انسان نیکی کرنے کی بجائے اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے برائی کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ تو اس لیے بنیادی طور پر ماحول کے بدلنے سے چیزوں کے اوپر غلط اثرات پڑتے ہیں۔ تو اس لیے انسان یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی دو الگ الگ چیزیں، اس لیے دو خداؤں کا فلسفہ گھڑ لیا گیا۔ خدا ایک ہے، اس نے اس دنیا کے اندر اپنا نائب بنا کر انسان کو بھیجا ہے، اور یہ پوری کائنات اس کے لیے تسخیر کر دی گئی ہے، اور اس کو اس دنیا میں اختیارات دیے گئے ہیں کہ وہ جس طرح کا اپنا ماحول اور معاشرہ وجود میں لانا چاہے تو ویسا معاشرہ یہ بنا سکتا ہے۔ آج کا لیکچر ہمارا یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔